السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں محمد عثمان مدنی امید کرتا ہوں تمامی احباب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے آج ہم آپ سے بات کریں گے پیر حق خطیب سرکار اور اقرار الحسن کے بارے کے اندر، کہ کافی دنوں سے ان کی جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت جو ہے وہ عروج پر جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں اقرار الحسن نے جو ٹائم دیا تھا پیر حق خطیب سرکار کو کہ وہ 24 مارچ کو جائے گا اور اس کا اڈا جو ہے وہ بند کروا کے آئے گا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اقرار الحسن نے جو حق خطیب سرکار شف شف سرکار کے آستانے کو ایک اڈے کا نام دیا ہے، ایک فحاشی کا نام دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ ایسے آستانہ جہاں پہ بزرگ آرام کر رہے ہیں، جنہوں نے بزرگوں نے دین کا کام کیا ہو، ختم نبوت کا کام کیا ہو، وہ الگ بات ہے کہ ان کے آگے جو اولاد ہے یا گدی نشین ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن مکمل ایک آستانے کو اس طرح کہنا کہ وہ فحاشی کا اڈا ہے یا وہ جو ہے فحاشی کا اڈا ہے، اس کو کہنا یہ نامناسب بات ہے۔ اس بات سے ہم آپ سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ بزرگ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، ان بزرگوں کے بارے کے اندر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پیر حق خطیب سرکار جو ہیں ان کے بارے کے اندر آپ نے کہا۔ دوسری بات جو آپ نے ان پر اعتراض کیا، وہ ویڈیوز بھی آپ نے اپلوڈ کی، ہم نے بھی دیکھی، سب دوستوں نے دیکھی، کہ اس کے اندر حق خطیب سرکار کا جو ایک چیلا ہے، جو اس کا ایک مرید ہے، وہ حق خطیب سرکار کے جوتے کو کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ جو وظائف ہیں اس سے بہتر تو ہمارے مرشد کا جو ہے وہ جوتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ سراسر جو ہے ظاہری طور پر لوگوں کو سامنے جو ہے یہ قرآن کی توہین ہے، کیونکہ قرآن وظائف جو ہیں وہ قرآن پاک سے ہی ہیں، کافی سارے وظائف جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہیں، تو اس طرح کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، اصل میں بات یہ ہے پیر حق خطیب سرکار جو ہے اس کے چیلے جو ہیں، اس کے مرید جو ہیں، وہ اقرار الحسن کے خلاف جو ہے اس کے خلاف جو ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اقرار الحسن جو ہے وہ پیر حق خطیب سرکار کے خلاف کر رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، ابھی ہم جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ اسی کشمکش کے اندر ہیں کہ آخر حق پر کون ہے، پیر حق خطیب سرکار ہے یا اقرار الحسن؟ تو میرے بھائی، ابھی ہمیں ان لوگوں سے اپنا ذہن جو ہے ان لوگوں سے ہٹا کر اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں فلسطین کے اندر، جن پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم آپس کے اندر ہی گتھم گتھا ہوتے رہے اور ہمارے فلسطین کے اندر ہمارے جو بھائی ہیں ان پر جو ظلم ہو رہا ہے جس طرح، تو ہم اس کے بارے میں آج تک کسی نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی، اسی کی ویڈیو بھی کسی نے اپلوڈ نہیں کی، اور نہ ہی اس کے بارے کے اندر کسی نے یہ بیان دیا ہے، تاکہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا، ہمارا اکاؤنٹ جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ فلسطین کے بھائیوں کے لیے، فلسطین کی ماؤں بہنوں کے لیے آج آواز نہیں اٹھاؤ گے، تو کل آپ سے بھی حساب لیا جائے گا، کل آپ سے بھی اس بات سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے اس بات کے اندر تو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے کہ پیر حق خطیب سرکار نے یہ معاملہ کر دیا، پیر حق خطیب سرکار جو ہے جھوٹا ہے، یا اقرار الحسن نے پیر حق خطیب سرکار کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا اعلان کر دیا، یہ کر دیا یا وہ کر دیا۔ تو میرے بھائی، اس وقت ہمیں پیر حق خطیب سرکار یا اقرار الحسن کے خلاف ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی، بلکہ فلسطین کے حق کے اندر جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ دوسری بات، جو فیصل آباد کے اندر جو واقعہ پیش آیا، آصف بھائی والا، جو ان کو ایک پتنگ کی ڈور کے ساتھ وہ شہید ہو گئے، اور روڈ کے اوپر ہی ایک چند لمحات کے اندر ہی ان کی موت جو ہے وہ واقع ہوگی۔ تو میرے بھائی، اس کے اندر قصوروار کون ہے؟ آخر قصوروار کون ہے؟ نہ تو قصوروار جو پاکستان کے پولیس اسٹیشن ہے یا پاکستان کے جو ادارے ہیں
وہ قصوروار نہیں ہے، قصوروار ہماری پاکستان عوام ہے، ہم ہیں قصوروار، کہ جو لوگ یہ بسنت کے اوپر یہ گڈے وغیرہ یا ڈور یا کیمیکل کا یوز کرتے ہیں، اور لوگوں کی کافی جو لوگ ہیں اس سے ماؤں بہنوں کے جو ہیں بھائی، جو ماؤں کے بہنوں کے جو بھائی ہیں وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ماؤں کے جو بیٹے ہیں وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو میرے بھائی، اگر جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی آصف بھائی والی، تو مجھ سے وہ ویڈیو نہیں دیکھی گئی، میرے رونٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے ویڈیو دیکھی کہ ایک نوجوان شخص جو ہے وہ چند لمحات کے اندر اس کی جو موت جو ہے واقعہ ہوگی۔ تو جب اس کے گھر والوں نے، اس کی ماں بہنوں نے، اس کی ماں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، آخر میں گزارش یہی ہے کہ آپ پیر حق خطیب سرکار ہو یا اقرار الحسن ہو، اس سے اپنا رجحان ہٹا کر فلسطین کے حق کے اندر اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور جو لوگ پاکستان کے اندر یہ بسنت کے اوپر جو یہ بسنت مناتے ہیں، گڈے وغیرہ اڑاتے ہیں، کیمیکل یوز کرتے ہیں یا ڈور ہیوی یوز کرتے ہیں، تو میرے بھائی اس سے دور رہیں، اپنے دوستوں کے بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور فلسطین کے حق کے اندر اپنی آواز کو بلند کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا اپنا حافظ محمد عثمان مدنی۔